من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله وعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. وقال عليه الصلاة والسلام يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ہم سب کا ایمان والوں کا اس بات پر یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس پوری کائنات میں جو چیزیں نظر آ رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے ان سب کے خالق اور مالک ان کے پیدا کرنے والے تنہی تنہا ایک اللہ ہیں. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق. تو قرآن نے تعداد نہیں بیان، تو سمجھانے والوں نے کہا 18,000 مخلوقات کم و بیش کتنے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صرف ایک مخلوق فرشتے، ان کی تعداد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اگر بارش کا قطرہ آسمان سے براہ راست زمین پر اترے تو انسانوں کے سروں کو پھاڑ دے. ہر قطرہ فرشتے کے پر کے ساتھ زمین پر اترتا ہے. کتنے قطرے ہیں آسمان بارش کے قطرے کی کوئی گنتی ہے؟ کوئی گنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر ایک بالشت کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہوں. کتنا بڑا ہے آسمان؟ آسمان کی چوڑائی تو بہت، اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہے. اس کی موٹائی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. ایسے 7 آسمان ہیں. فرمایا کہ یہ تو صرف اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کی گنتی اور جس کی تعداد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ایسی کتنی مخلوقات ہے جہاں تک آج تک انسانیت پہنچ ہی نہیں سکی ہے. ان کے بھی خالق اللہ ہے، ان کے بھی مالک اللہ ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ساری مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو جو مقام عطا فرمایا، انسان کو آپ دیکھو گے قرآن پاک میں احادیث میں اندازہ ہوگا کہ جتنی مخلوق ہے چاہے انسانوں سے ہزاروں گنا بڑی ہے، لاکھوں گنا بڑی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ تم سے کئی گنا بڑا آسمان ہے. اللہ نے اپنے امر کن سے پیدا کیا، ہو جا. تو جو اللہ آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق کو اپنے امر کن سے پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ انسان کو بھی صرف اللہ کا ارادہ ہو جائے تو انسان کا وجود ہو جائے. لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اپنے امر اور اپنے ارادے سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. ان اللہ تعالی
خلق آدم بیدہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں جیسا ہمارا ہاتھ ہے، ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے، ہم اس پر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کما یلیق بشانہ، وہ اس کے شایان شان ہیں، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جو کام بڑا شخص براہ راست کرتا ہے وہ اس چیز کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو بتاتا ہے۔ چھوٹے موٹے کام ہیں انسان آدمیوں سے کرا لیتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں بھئی آدمی ان کے پاس نوکر ہے، خادم ہے، ان سے کام کروا لے رہے ہیں، لیکن جس کام میں بادشاہ بڑا شخص براہ راست شریک ہو جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کام کتنا بڑا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے انسان کو نہیں بنایا، دیگر مخلوقات اللہ کے امر سے، اللہ کے ارادے سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلا انسان حدیث میں آتا ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ پھر صرف اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے چھوڑ دیا ایسا نہیں ہے، ساری مخلوق کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا قرآن حدیث میں آسمان کو سجدہ کروایا گیا ہو، فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا ہو، پہاڑوں کو سجدہ کروایا گیا ہو کہ اتنی بڑی مخلوق پہاڑ ہے تو سب اس کے سامنے سجدہ کریں، اتنی بڑی مخلوق سمندر ہے سب اس کے سامنے سجدہ کریں، اتنی بڑی مخلوق جبرائیل علیہ السلام ہے جن کے دو بازو دنیا کو ڈھانک لے اور سر سے لے کر کے پیر تک کا حصہ ساتوں آسمان اور زمین کو گھیر لے، ان کے لیے مخلوقات کو سجدہ کروایا گیا وہ کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ہم نے انسان کو پیدا کیا سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب کے سب ان کے لیے سجدے میں گئے۔ حالانکہ علماء نے یہاں پر یہ سوال بھی قائم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کا سجدہ یہ تو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، یہ تو غیر کو سجدہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ہے کہ انسان کا مقام، اس کی قیمت، اس کا اللہ کے یہاں مرتبہ، اللہ پاک اس کو ظاہر کرنے کے لیے انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں تمہاری حیثیت اور تمہارا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے۔ فرشتوں جیسی معصوم مخلوق کو ہم نے تمہارے سامنے سجدہ کروایا۔ معمولی نعمت نہیں ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو انتہائی مکرم بنایا۔ ساری دنیا کی ساری چیزیں خریدی بیچی جاتی ہے، انسان کو خریدا بیچا نہیں جا سکتا۔ انسانی اعضاء کا خریدنا بیچنا علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی انسان کا مقام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا ایک معیار ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے اس کو خریدنا بیچنا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے انسان بنایا ہے، پھر انسانوں میں بھی کروڑوں اربوں کی تعداد ہے، انسانوں میں سے چھانٹ کے اللہ نے ایمان والا بنایا، پھر ایمان والوں میں سے منتخب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم جانتے نہیں ہیں اس امت کے فضائل کو، اس امت کے اہمیت کو، اس امت کے مقام و مرتبے کو، اس لیے ہمیں چیز معمولی لگتی ہے، اور انسان کی فطرت بھی ہے جو چیز بغیر مانگے ملتی ہے، بغیر مطالبے کے ملتی ہے، بغیر محنت کے ملتی ہے، کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کی وہ قدر قیمت نہیں ہوتی جو محنت اور قربانی سے حاصل کی ہوئی چیز کی ہوتی ہے۔ جن کے سامنے امت کے فضائل تھے وہ امتی نہیں بلکہ نبی ہونے کے باوجود امتی بننے کی درخواست اللہ سے کریں، ان کے سامنے امت کے فضائل ہے۔ یہ امت اتنی محبوب ہے اللہ کے یہاں، یہ امت اتنی مقبول ہے اللہ کے یہاں، اس امت سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ ان کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ کو بھر دیں، اور یہ اللہ سے سچے پکے دل کے ساتھ توبہ کریں، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، فرشتوں تک سے اللہ ان کے گناہوں کو بھلا دیں گے۔ انسان تو دور کی بات ہے، وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کس نے کیا گناہ کیا، فرشتے جانتے ہیں اس نے کیا غلطی کی، کیا گناہ کیا، اللہ فرشتوں تک سے بھلوا دیں گے۔ یہ اس امت کے ساتھ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ محنت اس سرمایے کو بچانے کی ہے، اس کو بنانے کی ہے، اس کو بڑھانے کی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ دنیا سے لے جانے کی ہے۔ پوری محنت کا خلاصہ یہی ہے، ایک شخص ایمان والا ہو کر کے جی لے، کمال یہ نہیں ہے، ایمان والا ہو کر کے دنیا سے چلا جائے، کمال۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام پر جینے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت بھی اسلام پر ہی ہے، جس اسلام کے ساتھ تم جی رہے ہو اسی اسلام کے ساتھ تمہاری موت ہے۔ ایمان کے ساتھ کیسے انسان کا خاتمہ ہوگا؟ ایمان دنیا سے کیسے بچ کر کے جائے گا؟ ایمان دنیا سے کیسے انسان اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا؟ یہ سرمایہ، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میرے دوستو، وہ معمولی دنیا، وہ حقیر دنیا، وہ گری پڑی ذلیل دنیا جس کی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے بھی برابر حیثیت نہیں ہے، جس دنیا کی طرف اللہ نے کبھی نظر رحمت اٹھا کر کے دیکھا تک نہیں ہے، جس دنیا کو اللہ دھوکے کا گھر کر رہے ہیں، جس دنیا کو اللہ متاع قلیل کہہ رہے ہیں، جس دنیا کا اللہ کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے، اپنے دشمنوں کو اللہ نے اڑیل کر کے یہ دنیا دے دی ہے، قارون کو ساری دنیا کے خزانے دے دیے ہیں، فرعون کو دنیا کی بادشاہت دے دی ہے، مکہ کے سرداروں کو دنیا کی نعمتیں اللہ نے دے دی ہے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حقیر دنیا کا میرے دوستوں بچانا، اس کا بڑھانا، اس کا باقی رکھنا، ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ بغیر محنت کے ممکن نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ ایمان جو ایسی کثیروں دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، جس کا ایک ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر کا حصہ ایسی 10 گنا بڑی دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، اس ایمان کا بچانا، اس کا ساتھ میں لے کر کے جانا، میرے دوستوں بزرگوں، یہ بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا۔ اس کی محنت ہے اور مستقل محنت ہے، روزانہ کی محنت ہے، 24 گھنٹے کی محنت ہے، موت تک کی محنت ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں، اعتبار خاتمے کا ہے، آخری کلمہ جو زبان پر جاری ہوگا، آخرت کی ساری زندگی کا مدار اس کلمے پر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں جائے گا، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اس بات کے یقین کے ساتھ جائے گا کہ وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ساری کائنات کے بنانے والے، چلانے والے، سنبھالنے والے، اتار چڑھاؤ کو دیکھنے والے، سردی گرمی کا نظام، بیماری آرامی کا نظام، صحت، جوانی اور میرے دوستوں بڑھاپا، موت، زندگی، نفع کا دینا، نقصان کا دینا اور میرے دوستوں بزرگوں کاموں کا بنانا بگاڑنا، ذرے سے لے کر کے بڑی سے بڑی مخلوق تک وہ اکیلے اللہ ہیں جو ان سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اس یقین کو اپنے ساتھ لے کر کے جانے والا میرے دوستوں بزرگوں، اس کی آخرت بن جائے گی، اس کی دنیا بن جائے گی، اس کی محنت ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیز و بزرگوں، سب سے پہلا مطالبہ اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، بندوں پر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ میرے عزیز و بزرگوں، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سارے جرم میں سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ آپ دیکھ لو قرآن حدیث اٹھا کر کے، گناہ بہت ہیں، 700 سے زیادہ گناہ کبیرہ علماء نے شمار کروائے ہیں، اور بھی تعداد ہو سکتی ہے، ڈھونڈنے میں انسان کو مل جائے گا، لیکن ان سارے گناہوں کی اللہ کے یہاں معافی ہے۔ ایک جملے میں، ایک ندامت کے بول پر اللہ کی طرف سے ان سارے گناہوں کی معافی ہے۔ ایسا بندہ جس کے بارے میں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے زیادہ بڑا مجرم اور پاپی ہے، لیکن اگر وہ بھی ندامت سے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں تم کو ہی جانا ہے اور اس کو نہلانا ہے، کفنانا ہے، اس کی نماز جنازہ تم ہی کو پڑھانا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مقبول بندہ بن چکا ہے۔ سارے گناہوں کی اللہ کے یہاں معافی ہے، ایک گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اگر یہ گناہ نبی کے والد سے ہو جائے، اگر یہ گناہ نبی کے بیٹے سے ہو جائے، اگر یہ گناہ نبی کی بیوی سے اور نبی کے خاندان کے افراد سے ہو جائے، تو بھی اللہ کے یہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور پارٹنر بنا دینا، اللہ کی محبت میں دوسروں کی محبت کو شامل کر لینا۔ اس لیے قرآن پاک نے پورے یعنی میرے دوستوں اعلان کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی ہے، اگر تم 8 چیزوں کی
اپنی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب کر دو گے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر تم اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو، وہ اللہ کی پکڑ تم سے قریب آ چکی ہے۔ تمہارے باپ اپنی جگہ پر ہے، تمہاری ماں اپنی جگہ پر ہے، تمہاری فیملی اپنی جگہ پر ہے، تمہارا کاروبار اپنی جگہ پر ہے، تمہارا مکان، تمہاری زمین، تمہارا مال، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر یہ ساری چیزیں 8 چیزیں ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو پھر تم اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ اللہ میرے دوستوں بزرگوں سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ سب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، میرے دوستوں بزرگوں یہ اللہ کے معاف نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، انسان اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب مانے، بلکہ میرے دوستوں بزرگوں جو یقین اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر وہ یقین دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر سونے چاندی کو کوئی شکل دے دی جائے اور ایمان والے سے کہا جائے کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو، وہ میرے دوستوں کتنا ہی غیر گزرا کیوں نہ ہو اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے اور ایمان والے سے کہا جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کہے گا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے، ارے یہی سونا ہے، ساری دنیا کی مارکیٹ اس پر چل رہی ہے، ارے یہی تو ہے جس سے ساری ضرورتیں، سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، تم کہتے ہو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے تھے جتنا بڑا گناہ اس کے سامنے پیشانی کا ٹیکنا ہے، اتنا ہی بڑا جرم اور گناہ اس سے سب کچھ ہونے کا یقین کا پیدا ہونا ہے۔ دیکھ لو صحابہ کی زندگیاں آپ اٹھا کر کے، جتنے سونے چاندی ان کی ملکیت میں تھے، ہم کو تو اتنا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہے۔ ارے توڑنے والے پھوڑنے والوں کے ہاتھ چھل گئے، ان کے گھر کے سونے چاندی ختم نہیں ہوئے، اتنے سونے چاندی ہم نے ریت اور پہاڑ اور پتھروں کے ٹیلے اور جو ہے اس کا ڈھیر تو دیکھا ہے، ان کے زمانے میں ان کے ڈھیر سونے کے چاندی کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے تھے میں نے حضرت عمر کے رونے کی آواز ان کی گلی کے کونے پر سنی، بھاگتا ہوا امیر المومنین کے گھر کی طرف آیا، کیا ایسا حادثہ ہو گیا اور کیا ایسی مصیبت آ گئی امیر المومنین پر، اتنی آواز سے رو رہے ہیں۔ اندر میں داخل ہو فرمایا امیر المومنین کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ مال کی طرف اشارہ کیا جو سونے چاندی کے ڈھیر گھر میں لگے تھے، فرمایا عبد الرحمن یہ ذلیل اور فقیر کرے، یہ گری پڑی دنیا اور یہ سونے چاندی میرے گھروں میں آ گئے، مجھے یہ اچھی چیز معلوم نہیں ہوتے، ایسے جیسے پتھر ہماری نگاہ میں بے حیثیت ہے، جتنا انسان اپنے چپل میں لگے ہوئے کیچڑ سے اور گندگی سے نفرت کرتا ہے، اس سے زیادہ بے حیثیت حسن بصری فرماتے تھے صحابہ کی نگاہ میں سونے اور چاندی اور دنیا کی۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ کی نگاہوں میں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں سب سے پہلا حق اللہ کا اپنے بندوں پر یہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ 3 مرتبہ مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں مسئلہ صرف الوہیت میں اللہ کو ایک ماننے کا نہیں ہے، وہ تو ساری دنیا آپ کو کسی نہ کسی درجے میں چاہے الگ نام سے مانے لیکن مانتی ہے کہ وہ اللہ ہے۔ کوئی اللہ کہے گا، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی گاڈ کہے گا، کوئی اوپر والا کہے گا، نام چاہے جو بھی دے، لیکن ساری دنیا اس کو مان رہی ہے اور اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ مسئلہ صرف اللہ کی الوہیت کا نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں مسئلہ اللہ کی ربوبیت کو ماننے کا ہے۔ جیسے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے سارے کرنے دھرنے میں، اپنے سارے تصرفات میں اور ساری چیزوں میں بھی وہ اکیلا ہے۔ وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، سارا نظام، ساری چیزیں میرے دوستوں بزرگوں روزانہ کے اعتبار سے اس کو بولنا، اس کو سننا، قرآن پاک میں ایمان سے زیادہ اللہ نے اپنے تعارف سے زیادہ کسی چیز کو نہیں بیان کیا ہے۔ قدم قدم پر اللہ اپنا تعارف کرا رہے، روزانہ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھوا کر کے اللہ اپنا تعارف کرا رہے، اس اللہ کو پہچانو الحمدللہ رب العالمین، تو صرف اپنی 2 بالش کے
पेट के मसले के लिए हमारे सामने खड़े नहीं होना। अरे हम तो वो अल्लाह है, सिर्फ तेरे पालनहार नहीं, सारे जहानों के पालनहार है। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है जैसे ये एक दुनिया है, ऐसे 80,000 दुनिया अल्लाह ने बनाई है। जैसे इसके पालनहार अल्लाह है, उन सारों के पालनहार भी अल्लाह है। रब्बुल आलम ने कहा कि हम दुनिया के पालनहार है, रब्बुल आलमीन हम सारे जहानों के पालनहार है। हम तो एक जहान में ना, हम एक जहान में, लेकिन ऐसे हजारों जहान है। जैसे इनकी जरूरत अल्लाह पूरी कर रहे हैं, ऐसे सारे जहानों की जरूरतें मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह अपनी कुदरत से पूरी कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने थोड़ा अकल दे दी, समझ दे दी, सलाहियत दे दी, करने धरने की थोड़ा सी ताकत अल्लाह ने दे दी। इसको धोखा लग गया, मेरे करने से हो रहा है, मैं कर रहा हूं तो चल रहा है। मेरे दोस्तों इसके अलावा जितने जानदार हैं, जितनी मखलूकात हैं, अल्लाह कह रहे वकअय्यिन मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम। कोई एक मखलूक तुम्हारे अलावा बता दो जो तुम्हारी तरह मेहनत करके, मजदूरी करके, तिजारत करके, खेती बाड़ी करके और जरिया आमदनी को इस्तेमाल करके अपना पेट भरती हो। क्या हम उनका पेट नहीं भर रहे? जैसे उनके पेट को भरने वाले हम हैं, तुमको भरने, तुम्हारे पेट को भरने वाले क्या? ला तक़्तुलू खशियत इल्लाह। क्यों अपनी औलादों को कत्ल करते हो? क्यों अपनी औलादों को ज़बह करते हो? क्या तुम्हारा यकीन ही है कि तुम खिलाओगे, मैं कहां से खिलाऊंगा और मैं कहां से परवरिश करूंगा और मेरी आमदनी इतनी है? मेरे दोस्तों ईमान वाले के यकीन की कमजोरी है। लोग मसला पूछते हैं, मुफ्ती साहब हैसियत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, क्या करे? मेरे दोस्तों आज़ीज़ों ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है, इसको ये धोखा लगा है, मैं कहां से इसको खिलाऊंगा, कहां से इसकी जरूरत पूरी करूंगा और कहां से इसको पालूंगा। मेरे आज़ीज़ों बुजुर्गों ये खुद अपने पलने में जिनका मोहताज है, ये क्या दूसरों को पाले? नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह कह रहे हैं जिनको तुम मार रहे हो उनको भी हम पालने वाले हैं और तुमको भी हम पालने वाले हैं। इंसान की रोजी इंसान के दुनिया में आने से पहले अल्लाह पाक दुनिया में भेज देते। आप देख लो इंसान बाद में पैदा हुआ है, इसकी जरूरत की चीजें अल्लाह ने दुनिया में पहले बनाई है। हवा पहले दुनिया में आ गई, पानी पहले दुनिया में आ गया है, सारी हरियाली, सारे बागात, सारी खेती बाड़ी का निजाम, ये सारी चीजें दुनिया में अल्लाह ने पहले बना दी है। इंसान इस धोखे से निकल जाए, मेरी रोजी रोटी का इंतजाम, मेरे खाने पीने का इंतजाम, मेरी जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों अज़ीज़ों पूरी दुनिया की ताकत मिल करके एक शख्स को उस वक्त तक मार नहीं सकती जब तक ये अपने मुकद्दर का आखिरी दाना पानी खा रहे। ये ईमान है ईमान वाले का। हमारे मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये अकीदा है, ये हमारा यकीन है, इसकी दावत है। अंबिया अलैहिस्सलाम यही बात लोगों को समझाते थे, इन सारी ज़ाहिरी शक्लों से, इन धोखों से निकल जाओ और इन धोखों से और इन शक्लों से अपने आप को बाहर निकालो। इनका यकीन दिलों से निकल जाए, इनमें रहना है, इनको बरतना है, इनको इस्तेमाल करना है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों जैसे मिसाल देते हैं ना, पानी कश्ती को पानी ही में चलाना है और कश्ती पानी ही में चलेगी, लेकिन जितना जरूरी कश्ती के लिए पानी है इतना ही जरूरी है कि पानी कश्ती के अंदर ना आए। अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया कश्ती का बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही उलमा फरमाते हैं रहना तो असबाब पे है, कारखाने में रहो मना नहीं है, खेती बाड़ी में रहो मना नहीं है, मुलाजमत में जॉब सर्विस में रहो, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन जितना जरूरी तुम्हारा इन नक्शों में रहना है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि ये नक्शे तुम्हारे अपने अंदर ना आए। ये नक्शे जिस दिन अंदर में आ गए तो उस दिन से इंसान का जवाल शुरू है, इंसान की बर्बादी शुरू है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों आज़ीज़ों रोजाना के एतबार से इंसान को अल्लाह ताला अपनी रुबूबियत याद दिला रहे हैं, अपना रब होना याद दिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम उस अल्लाह के मानने वाले हो जो सारे जहानों का पालनहार है, सारे जहानों की जरूरत का पूरा करने वाला है। छोटी से लेकर के छोटी से छोटी मखलूक से लेकर के बड़ी से बड़ी मखलूकात की जरूरत को पूरा करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ सफर में है, बीवी जो है उम्मीद से है, जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अंधेरे में जंगल बियाबान में आग लेने की जरूरत पेश आई, रोशनी भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, धूप दिखाई देती हुई नजर आई। उसी तरह बड़े से वहां पहुंचे, अल्लाह की तरफ से वही आई, इन्ननी अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। अना तर्कुका, मैंने तुमको नबूवत के लिए मुंतखब कर लिया है, बस लिमा युहा। अब जो हम वही कर रहे हैं तुम इसको ध्यान तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह
کی طرف سے نبوت دے دی گئی اور پھر اللہ نے فرمایا اب ذمہ داری دے دی گئی, کام شروع ہو گیا. اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی طرف اور جاؤ اس کی طرف سمجھاؤ, وہ سرکش ہو رہا ہے, باغی ہو رہا ہے, وہ ہمارے مقابلے پر آ رہا ہے. اللہ کے نبی کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے. علماء نے لکھا ہے اس امر کے اور حکم کے آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, جنگل ہے, کوئی یہاں پر دوسرا ہے نہیں, میری اپنی بیوی ہے, اس حالت میں ہے, مریضہ ہے, اور میں اس کو چھوڑ کر کے کیسے جاؤں؟ اس کی حفاظت کا مسئلہ, اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ, اس کے کھانے پرورش کا مسئلہ. میرے دوستو, اللہ جو دلوں کے خیال کو جاننے والے ہیں, لکھا ہے کتابوں میں حضرت موسیٰ پر اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اور جو تمہارے سامنے پتھر ہے, مارو اپنی لکڑی کو اس پتھر پر. مارا تو اس پتھر میں سے ایک پتھر نکلا, کہا اس پر مارو, اس پر مارا تو اس میں سے تیسرا پتھر, کہا اس پر بھی مارو. جب اس تیسرے پر مارا تو وہ پھٹا, اس میں سے چھوٹا سا کیڑا ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک ہرا سا پتا ہے, اور وہ اللہ کی تعریف بزرگی بیان کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے وہ ذات جو پاک ہے اور جس پہ کوئی شریک نہیں ہے, وہ مجھے یہاں بھی نہیں بھولی اور میرے مقدر کی روزی مجھ کو یہاں پہنچا رہی ہے. فرمایا موسیٰ, جب اس مخلوق کو ہم اس پتھر میں رکھ کر کے نہیں بھولے ہیں اور اس کی روزی اس کو پہنچا رہے ہیں, تمہاری بیوی کو اور تمہاری گھر والی کو اس جنگل بیابان میں ہم کیسے بھول جائیں؟ حضرت ہاجرہ ہیں, حضرت اسماعیل ہیں, ایسی جگہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وواد غیر ذی زرع, ایسا بنجر علاقہ, ایسا غیر آباد علاقہ, اور ایسا میرے دوستوں بزرگوں ویران علاقہ ہے. انسانیت نام کی چیز نہیں ہے, ایک دانہ اگنے کی زمین میں صلاحیت نہیں ہے, ایک قطرہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں انسان کی زندگی کی بقا کے لیے. لیکن ایسے لہو رت میدان میں بھی حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے کہا اگر تم یہ اللہ کے امر اور فیصلے سے کر رہے ہو, صرف اللہ پر ہمارا یقین یہ ہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ لن یضیعنا, اللہ ہرگز ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا. میرے دوستوں بزرگوں, صرف اللہ نے ان کی بھوک پیاس کا مسئلہ حل نہیں کیا, بلکہ قیامت تک کے آنے والی امت کو اللہ نے وہ بابرکت پانی عطا فرما دیا کہ پینے والا جس نیت سے پی لے, اللہ اس کی نیت کو پورا کر دے. ماء زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی جس نیت سے پی لیا جائے گا, اللہ پینے والی اس نیت کو پورا کر دے. بھوکا اگر کھانے کی نیت سے پیے پیٹ بھر جائے, پیاسا اگر پانی پیاس بجھانے کی نیت سے پیے تو پیاس بجھ جائے, علم کی نیت سے پیا جائے اللہ علم عطا فرما دے, روزی کی نیت سے پیا جائے اللہ روزی عطا فرما دے. اس نے صحابہ زمزم پی کے دعا کرتے تھے اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ شفا بھی دے, علم بھی دے, رزق بھی دے. جس نیت سے اس کو پیا جائے, فرمایا کہ یہ یقین والوں کی قربانی پر اللہ نے اس نعمت کو ظاہر کیا ہے جو ساری دنیا کی اور قیامت تک کے لیے ان کی جس نیت سے پیا جائے اس کو پورا کرنے کے لیے کافی. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, یہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں, یہ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں, یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے. ورنہ روزی اللہ کے یہاں طے ہے, روزی اللہ کے یہاں تقسیم ہو چکی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم بالحیات الدنیا, ہم نے ساری مخلوق کی روزیاں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے تقسیم کر دی ہے. انسان میرے دوستوں بزرگوں یقین کی محنت نہیں ہوگی اور ایمان کی محنت نہیں ہوگی, پھر یہ روزی کا کمانا اور پھر یہ دنیا کا حاصل کرنا ایمان والے کو میرے عزیز و بزرگوں یہ حلال کو چھڑوا کر کے حرام تک میں مبتلا کروا دے گا. اس کا یقین یہ ہوگا کہ میری اپنی چالاکی سے میں دنیا کما رہا ہوں. نہیں میرے دوستوں بزرگوں, مقدر کا ایک دانہ بڑھے گا نہیں, البتہ حلال روزی کو اور جائز روزی کو یہ اپنی اس غلط یقین کی وجہ سے حرام اور ناپاک کر دے گا. ملنا تو طے ہے اللہ کی طرف سے, روزی تو طے ہے اللہ کی طرف سے, ذریعہ کیا ہے, سبب کیا ہے, شکل کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے, ایک جگہ قیام ہوا, اپنے گھوڑے کو ایک صاحب سے کہا کہ میرا یہ سواری ہے, اس کی لگام کو پکڑو, میں ضرورت سے فارغ ہو کر کے آتا ہوں. اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی, حضرت علی ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئے, دیکھا تو اس نے لگام نکال کر کے اس کو تو بیچنے لگا کہ کون ہے 2 درہم میں خریدے گا. حضرت علی گئے, اس کے بعد کہا میں خریدتا ہوں, 2 درہم میں مجھ کو دے دے. 2 درہم لیا اور لگام حضرت علی کو دی. حضرت علی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے جب اس نے لگام پکڑی تھی اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں واپس آؤں گا, اس کو 2 درہم ہدیہ دوں گا, اس کو 2 درہم تحفے میں دوں گا. اس نے اس جائز اور حلال چیز کو حرام راستے سے اختیار کیا ہے. وہ 2 درہم تو اس کو ملا ہے لیکن جائز نہیں, حرام راستے سے ملا ہے.
میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اللہ نے تو طے کر دیا ہے، اللہ کے یہاں یہ چیز طے شدہ ہے۔ میرے عزیزوں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آسمان جو ہے وہ لوہے کا بن جائے، زمین فولاد کی بن جائے، ایک قطرہ زمین سے نہ اگے، ایک قطرہ ایک دانہ زمین سے نہ اگے، ایک قطرہ آسمان سے پانی کا نہ برسے، اور اگر حسن بصری کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے ضرورت پوری کروں گا، کہاں سے پلوں گا اور کہاں سے اپنی حاجتیں پوری کروں گا، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، آج دیکھ لو ایمان والوں کے معاملات، ایمان والے کی تجارت، ایمان والے کا لین دین، ایمان والے کی لوٹ کھسوٹ، ایمان والے کا، میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایسے ایسے راستے، حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، جواز ڈھونڈا جا رہا ہے، حرام کا، ناجائز کا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے ان ساری چیزوں کو کیوں کہ بھئی یقین اندر سے نکل چکا، اندر سے وہ مایا کمزور ہو گئی، اندر میں وہ یقین کی سطح نہیں رہی جو اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ میری ضرورتیں اللہ پاک، میرے دوستوں بزرگوں، دنیا کے اسباب سے ساری دنیا اپنی ضرورتیں پوری کر رہی ہے، ایمان والا بھی اگر ان اسباب سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، اس کا کمال یہ ہے یہ اعمال کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ اللہ کے خزانے سے عمل کے ذریعے سے براہ راست استفادہ کرنے والا بن جائے۔ یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کمال کی بات ہے، اور یہ میرے دوستوں بزرگوں ایمان کا تقاضا ہے۔ ورنہ تجارت سے کیا ایمان والے کیا غیر ایمان والے، ہر کوئی تجارت سے کما ہے، زمین سے کاشتکاری سے ساری دنیا نفع حاصل کر رہی ہے، ملازمت سے ساری دنیا اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ کیا فرق تھا صحابہ میں اور غیروں میں، اور کیا فرق تھا صحابہ میں اور دنیا والوں میں؟ کہاں بنیادی فرق یہی تھا، لوگ چیزوں پر محنت کرتے تھے اور چیزوں کو اپنی ضرورت کے پورا ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے، صحابہ اعمال پر محنت کرتے تھے اور اعمال کو اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کا بنیادی اور یقینی سبب سمجھتے تھے۔ نماز پر محنت کر رہے ہیں، جتنی محنت ایک دکاندار دکان پر کرتا ہے اس سے زیادہ محنت وہ نماز پر کر رہے ہیں، جتنی محنت ایک ملازم اپنی ملازمت پر کرتا ہے اس سے زیادہ محنت وہ اپنے عمل کو بنانے پر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ دکان سے ملنا یقینی نہیں ہے، عمل سے ملنا یقینی ہے۔ یہی دکان ہے انسان کو گھر سے روڈ پر لے کر کے آ جائے گی، پتہ چلا کہ بجائے نفع کے نقصان ہو گیا۔ یہی ملازمت تجارت ہے، انسان کو بجائے مالدار بنانے کے کنگال بنا دے گی، لیکن عمل کا راستہ نفع والا ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس راستے سے آنے والا ہر وقت اللہ سے استفادہ کر سکتا ہے، 24 گھنٹے میں کبھی بھی کوئی بھی ضرورت پیش آئے یہ اپنی ضرورت کو براہ راست اللہ سے پورا کر سکتا ہے۔ یہ یقینی اسباب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے تھے، اپنے صحابہ کو حضور نے یہ اسباب یا اعمال سکھائے تھے، اس لیے اس زمانے کا ہر فرد نبی کے موجود ہوتے ہوئے آج لوگ اپنے مسائل کو اللہ والوں کے پاس لے جا رہے ہیں۔ فلاں اللہ والے دعا کر دیں گے، فلاں اللہ والے ہمارے بارے میں اللہ سے کہہ دیں گے۔ وہاں امام الانبیاء ہے جو بندوں اور اللہ کے درمیان انتہائی مضبوط واسطہ ہے، اس کے باوجود ایک مثال آپ ایسی بتا دو، کسی صحابی نے اپنا مسئلہ حضور سے عرض کیا ہو، بجائے اللہ کے سامنے رکھنے کے اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضور خود صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے جس شخص آیا ہے اور تمہارے سامنے مسجد نبوی سے جو شخص آ کر کے گیا تم جانتے ہو اس نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ اللہ سے ایک معمولی چیز مانگی ہے۔ حضور مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنا مسئلہ اللہ کے نبی کے سامنے نہیں، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے، خود امام الانبیاء اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، فرمایا مسئلے کے حل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جب اللہ مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں ہم براہ راست اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بلکہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے ہم تو اپنے مسائل کو فرض نماز کے آنے تک مؤخر کر دیتے تھے، ابھی فرض نماز کا وقت ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، ہم اپنا مسئلہ فرض نماز تک مؤخر کر دیتے ہیں تاکہ نماز پڑھ کے ہم اللہ سے مانگیں گے، یہ یقین ہے کہ اللہ ہماری دعا کو نماز کے بعد مانگی ہوئی ضرور بھی ضرور قبول فرمائے گے۔ یہ یقین میرے دوستوں بزرگوں اس محنت کے ذریعے سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم امت کو نہر کھدوا کر کے پانی لینے والا نہیں چاہتے ہیں، ہم امت کو اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ سے پانی لینے والا بنوانا چاہتے ہیں۔
صحابہ کو پانی کی ضرورت پیش آئی، آپ بتا دو کہیں نہر کھودی ہو، صحابہ نے براہ راست اللہ سے کہا ہے۔ حضرت عمر اللہ سے کہہ رہے اللہم انا نستغفرک ونستسقیک، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے جو باران رحمت رکی ہوئی ہے، ہم سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے پانی طلب کرتے ہیں اور آپ سے پانی کا سوال کرتے ہیں۔ حیات الصحابہ اٹھا کر کے دیکھ لو، دیہات کے رہنے والوں نے کہا امیر المومنین ہم نے اپنے کانوں سے بادلوں سے یہ آواز سنی ہے عطاک الغوث یا ابا حفص، حضرت عمر کی کنیت بھی ابو حفص، اے ابو حفص اللہ کی مدد آ چکی ہے اور اللہ کی مدد بارش کی شکل میں آ گئی۔ اللہ سے لے کر کے بتایا، بنجر زمین کو کھودوا کر کے اور وہاں سے پانی کو نکلوا کر کے دکھایا ہے، مردہ سواری کو زندہ کروا کے دکھایا ہے، پوری جماعت میں سب بھیگ رہے ہیں، اپنے آپ کو پانی سے بچا کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اپنے گھر کی بن چکی کو چالو کروا کر کے دکھایا ہے اور سمندر جیسا یعنی میرے دوستوں ٹھاٹے مارتا ہوا پانی اپنے گھوڑوں کو صحابہ نے اس پر دوڑا کر کے ساری دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کیا ہے جیسے ایک قطرہ ڈبونے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ سمندر بھی اللہ کے نزدیک قطرے سے زیادہ بے حیثیت ہے۔ ایک چھوٹی سی چنگاری جیسے انسان سمجھتا ہے تو چنگاری ہے، اس سے کیا ہوگا، بڑی سے بڑی آگ اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت چنگاری سے زیادہ نہیں ہے۔ ہر معاملے میں، ہر چیز میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک اپنے دل سے کائنات کو نہیں نکالو گے خالق کائنات سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ چیزوں کا یقین نکلنا شرط ہے، اسباب کا یقین نکلنا شرط ہے، ان سارے ظاہری نقشوں کا یقین میرے دوستوں بزرگوں آسان چیز نہیں ہے۔ تاجر کو آپ کہو کہ تمہاری تجارت سے نہیں ہوتا، تمہارے مقابلے لوگ نبیوں کو پاگل کیوں کہتے تھے؟ کیا نبی نعوذ باللہ کسی پر پتھر مار رہے؟ کیا نبی کسی کو برا بھلا کہہ رہے؟ کیا نبی کسی کو جو ہے وہ گالی گلوچ کر رہے؟ نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ نبیوں کو پاگل کہنے کی وجہ یہی تھی میں زمین سے پڑھ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں زمین اللہ کی مخلوق ہے، میں تجارت کر کے کما رہا ہوں، یہ کہتے ہیں تجارت سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو سروس ملازمت کر کے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پوری کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوق ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات طرح ایک اللہ کی ہے۔ یہ ساری دعوت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، کھوپڑی میں عقل میں نہیں بیٹھتی تھی، کہتے تھے مجنون، ارے یہ تو پاگل ہو گئے، یہ دیوانے ہو گئے۔ یہ کہا گیا حدیث میں اتنا اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے ہونے کو کثرت سے کہو، لوگ تم کو پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ ایک آدمی مسجد میں صبح سے شام تک تسبیح لے کر کے بیٹھے، لوگ پاگل نہیں کہیں گے، لوگ اللہ والا کہیں گے، دعا کی درخواست کرانے آئیں گے، اپنے مسئلے ان کے سامنے لا کر کے رکھیں گے۔ پاگل تو اس کو کہا جائے گا جو صبح سے شام تک 24 گھنٹے بازاروں میں ہے، لوگ دنیا کمانے میں یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لوگ اپنی مشغولی میں یہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے تاجر سے، ملازم سے، کارگران سے، کاشتکار سے، ان نقشوں سے ظاہری نقشے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان ظاہری نقشوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سارے اللہ کی قدرت کے پابند ہیں۔ اللہ ان میں نفع ڈالے تو نفع ہے، نقصان ڈال دے ساری دنیا اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتی ہے۔ صحابہ کا یقین، حضرت عبداللہ حضرت انس فرماتے تھے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادم تھا، اگر میرے ہاتھ سے کوئی برتن چھوٹ کر کے گر جاتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا، گھر والے مجھ پر غصہ ہوتے تھے، حضور فرماتے تھے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جیسے انسانوں کی عمر اللہ کے یہاں طے ہے، ایسے ہی ان برتنوں کی عمر اللہ کے یہاں طے ہے، ان کا ٹوٹنا اللہ کی طرف سے طے تھا، پوری دنیا مل کر کے ان کو ٹوٹنے سے نہیں روک پاتی، بچا پاتی، اس کا ٹوٹنا تو اللہ کے یہاں طے تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس یقین پر صحابہ کا مزاج بنا تھا، بڑے سے بڑا حادثہ پیش آ جاتا تھا، ایک جملہ کہتے تھے قدر اللہ ما شاء، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے اور جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہوا ہے، اتنا جملہ ہی ان کی تسلی کے لیے کافی ہو جاتا۔ کسی چیز کو مخلوق کی طرف، سبب کی طرف نہیں جوڑ رہے۔ صحابی نے اپنے دوست سے کہا فلاں کی بچی ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، جا کر کے اس سے نکاح کا پیغام دے دو، میرا تعارف کرا دو، فلاں ابن فلاں تم سے تمہاری بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دوست گئے اور بکری کا والد سے گھر میں جا کے بات کی، میرے آقا ہیں اور میرے جو ہے وہ میں ان کے یہاں خادم ہوں، غلام ہوں، وہ آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان سے نہیں کریں گے، تم سے کریں گے، تم کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہا میں بھی تیار ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے۔ کہا ٹھیک ہے ہم تم سے نکاح کریں گے۔ گھر میں نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں واپس آئے، پوچھا بھی کیا ہوا، کیا جواب ملا؟ شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے میں نے تمہاری بات رکھی تھی لیکن انہوں نے مجھ سے نکاح کر دیا، تم سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہنے لگے تم کیوں شرمندہ ہو رہے؟ شرمندہ تو مجھے ہونا چاہیے، اللہ نے یہ حق تمہارے لیے کیا تھا، میری نظر وہاں تک
کیوں؟ میرے دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ کا نظریہ، صحابہ کی سوچ تھی۔ آج تو میرے دوستوں بزرگوں بھائی بھائی سے مطمئن نہیں ہے، بولے وہ حسد میں اور جلن میں اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اور اس نے میرے دوستوں اس کو اتنی طاقت کس نے دے دی کسی کے بارے میں نفع نقصان کا فیصلہ کرے، اور کسی کے بارے میں میرے دوستوں بزرگوں روزی کو باندھ دے، روزی کو کھول دے۔ یہ سارے غلط عقائد، یہ سارے غلط میرے دوستوں، یہ یقین کی محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان والے کے دل میں جو اللہ کی ذات عالی کا یقین ہونا چاہیے تھا، آج اس اللہ کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایمان والا متاثر ہے۔ بولے ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا، اور ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے میں یہ ہو رہا، اور ہمارے بڑوں میں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ سب اعمال کے نہ ہونے کی نحوستیں ہیں، اور یہ سب صحیح یقین کی زندگی سے نکل جانے کی نحوستیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت عثمان قیادت کے لیے آئے، فرمایا عبداللہ تمہاری ساری لڑکیاں ہی ہے، ہم ان کے لیے بیت المال سے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں، تمہارے بعد وہ اس کو استعمال کریں گی۔ فرمایا امیر المومنین اپنا وظیفہ اپنے پاس رکھیے، مجھے نہیں ضرورت ہے وظیفے کی۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور وہ روزانہ رات میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتی ہے، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو روزانہ رات میں سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے لم تصبہ فاقۃ ابدا، اللہ کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں دیں گے۔ مجھے یقین ہے میرے گھر میں چولہا بند نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا، میری بچیوں کے پڑھنے کا معمول ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنا یقین ہے میرا اپنا اللہ کے کلام پر، اور کتنا یقین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور آپ کی احادیث پر۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ روزانہ کے اعتبار سے محنت ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگائے جائیں، مسجدوں میں روزانہ ایمان کا مذاکرہ کیا جائے، ہر فرد امت خوشامد کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لایا جائے؟ اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا وقت جہاں گزر رہا ہے وہ یقین کے بننے کی نہیں بلکہ یقین کے بگڑنے کی جگہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری آنکھیں یہ غلط دیکھتی ہے، جھوٹ دیکھتی ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے بھینس کے تھن سے دودھ آ رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے دکان سے جو روزی آ رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے مرغی کے اندر سے انڈا آ رہا ہے۔ کیا آپ صحیح بتاؤ ایمانداری سے، یہ حقیقت ہے کیا دودھ بھینس میں سے آ رہا ہے؟ کیا روزی اور میرے دوستوں اناج زمین میں سے آ رہا ہے؟ کیا انڈا جو ہے وہ مرغی کے پیٹ میں سے آ رہا ہے؟ کیا روزی میرے دوستوں بزرگوں یہ دکان سے اور تجارت سے آ رہی ہے؟ آنکھ یہی دیکھ رہی ہے۔ حضرت فرماتے تھے اپنے دیکھے ہوئے کو جھٹلاؤ اور اللہ اور اس کے نبی کی بات پر تصدیق کرو کہ یہ ساری چیزیں میرے دوستوں بزرگوں غلط ہو سکتی ہے، اور یہ سارے سبب ہیں، نقشے ہیں، اور یہ سارے بے جان ہیں، مخلوق ہیں، بے بس ہیں، بے حیثیت ہیں۔ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے میرے دوستوں، اس کا کوئی جو ہے معیار نہیں ہے۔ اصل تو اعمال ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے۔ یہ یقین ہے روزانہ کے اعتبار سے مسجد میں بیٹھ کر اس یقین کا مذاکرہ ہے۔ صحابہ اس یقین کو کہتے تھے، اس یقین کو سنتے تھے، اس یقین کا آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، اور اس یقین کو میرے دوستوں 24 گھنٹے آپس میں کہنے سننے کے مذاکرے کی وجہ سے ساری دنیا کا یقین میرے دوستوں بزرگوں، آپ کے تابع اٹھا کر کے دیکھ لو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، کوئی ایک چیز آپ ایسی نہیں بتا سکتے اللہ کے علاوہ جس نے صحابہ کو متاثر کیا، کوئی نہیں۔ آج ایمان والا اللہ سے متاثر نہیں ہوگا، سارا متاثر ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹوں سے متاثر ہو جا رہا ہے۔ یہ یعنی میرے دوستوں بزرگوں گری پڑی مخلوق سے متاثر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا تاثر نہیں ہے۔ صحابہ اللہ سے متاثر ہونے والے تھے۔ ساری دنیا چاہے رستم ہو، چاہے پہلوان ہو، چاہے کیسر ہو، کسرا ہو، سپر پاور طاقت ہو، کتنا ہی بڑا سمندر ہو، کتنی بڑی آگ ہو، اور کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، ہزاروں اور لاکھوں میں اس کی تعداد کیوں نہ ہو، ایک ذرہ برابر، ایک رتی برابر میرے دوستوں بزرگوں متاثر ہونے والے نہیں ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ محنت ہے، یہ روزانہ کے اعتبار سے ہے۔ جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ سے ہونے کا یقین اندر میں اتر جائے گا میرے دوستوں بزرگوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمان کا ظاہر اس یقین سے متاثر نہ ہو۔ یہ کلمہ اندر میں اترتے ہی ظاہر میں اپنا اثر محمد رسول اللہ کی شکل میں ظاہر کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں دنیا کی ناپاک چیزیں اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی ہے، چال ڈھال بدل جاتی ہے، دیکھنا سننا بدل جاتا ہے، پیر میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، انسان کے میرے دوستوں بزرگوں چال ڈھال تبدیل ہو جاتی ہے، 2-4 قطرے پیٹ کے اندر اتر جائے یہ پاک کلمہ اگر یہ اندر سے اتر جائے اور اگر یہ دل کی گہرائی میں اتر جائے پھر انسان کا ظاہر کیوں نہیں بنے گا؟ پھر میرے دوستوں بزرگوں اس کو دنیا والوں کا طریقہ اچھا نہیں لگے گا۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔
بغیر حضور کے طریقے کے امت اللہ کی مدد کا خواب دیکھتی رہ جائے گی، اللہ کی مدد کبھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ بغیر نبی کی سنتوں کے اللہ کی مدد سے امت ہمیشہ کے لیے محروم کر دی جائے گی۔ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستوں بزرگوں زبانی عاشق نہیں تھے، صرف زبان سے دعویٰ کرنے والے نہیں تھے، اپنے عمل سے ساری دنیا کو بتایا ہے محبت کس کو کہتے ہیں، عشق کس کو کہتے ہیں، پیار کس کو کہتے ہیں۔ اپنے عمل سے صحابہ نے ساری دنیا کو بتایا۔ اسلام کے لیے اپنے شوہر کی شہادت، اپنے بھائی کی شہادت، اپنے بیٹے کی شہادت کا وہ صدمہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں امام الانبیاء کس حال میں ہے، اور جب آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا ورنہ اللہ کے نبی یہ سارے حادثات میرے لیے چھوٹے ہیں، ہلکے ہیں، اگر آپ خیر و عافیت سے ہیں ہم جو ہے اپنی جگہ پر مطمئن ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ حقیقی محبت کرنے والے جن کو کہا گیا کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے جاؤ اپنے باپ کا سر لے کر کے آؤ، دوسرے سیکنڈ میں بھاگتے ہوئے اپنے باپ کی طرف جانے لگے۔ اگر نبی نے حکم دیا ہے میں باپ کی گردن لا کر کے ان کے سامنے حاضر کر دوں گا، حضور نے واپس بلایا، فرمایا صرف وہ محبت کا امتحان لینا مقصود تھا۔ میرے دوستوں، یہ وہ محبت کرنے والے ہیں کہ اگر ان کا اپنا سگا باپ بھی اس محبت میں اگر سامنے آیا ہے اس کے وہی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ماں اس کے مقابلے میں آئی ہے، حضرت ماں حضرت صاحب کہہ رہے امی جان آپ جیسی سینکڑوں مائیں قربان ہیں، آقا مدنی کی صحبت اور آپ کی محبت کو ہم قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت محبت اور عشق کے درجے میں آپ سے تعلق رکھنے والے، ایک مرتبہ اگر بھول کر کے حضور کی ایک سنت ان سے چھوٹ گئی مسواک کی، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ اس ایک سنت کے چھوٹنے نے ہم کو اللہ کی مدد سے محروم کر دیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، 50 سنتیں ہیں جس کو ایمان والا سمجھ رہا ہے، یقین ہے اس کو کہ یہ سنت ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں، اس کے باوجود اگر زندگی سے وہ سنت مٹ رہی ہے، اگر گھر کی چارچواری سے وہ سنت نکل رہی ہے، پھر ایمان والا اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ایمان والے کو یہ شکایت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ حالات ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم کو مارا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم کو دبایا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان ہیں ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے حالات نہیں ہے، میں ناقص مسلمان ہوں، میں ادھورا مسلمان ہوں، میں صرف زبان کا مسلمان ہوں، میرا عمل، میرا چال ڈھال، میرا چہرہ، میرا حلیہ کہیں سے نہیں ظاہر کرتا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ ایک پولیس والا دور سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ پولیس والا ہے، اس کا لباس بتا دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر دواخانے میں اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، ایک میرے دوستوں ہوائی جہاز کا چلانے والا اپنے لباس سے اس کو پہچان لیا جاتا ہے، ایک دکان کا اور ہوٹل کا ویٹر کام کرنے والا اس کا لباس اس کی پہچان کروا دیتا ہے۔ ایمان والے کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس کو سلام کرنا پڑتا ہے اس کو پہچاننے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر جواب دے دے تو یہ مسلمان ہے، جواب نہ دے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے بغیر میرے دوستوں بزرگوں کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ علماء نے صاف لکھا ہے لا الہ الا اللہ کا اعتبار محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس محمد رسول اللہ نہیں ہے تو اس کے لا الہ الا اللہ کا بھی اللہ کے اعتبار نہیں۔ اللہ نے دونوں کو شرط قرار دیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جتنی ضروری اللہ کی اطاعت ہے اتنی ہی ضروری محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے، جتنا ضروری اللہ کے حکموں کا ماننا ہے اتنا ہی ضروری آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا ماننا ہے۔ ہماری زندگی، ہمارے سر کے بال سے پیر کا ناخن، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، ہمارے گھر والوں کی زندگی، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر کی چار دیواری میں کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آیا ہے۔ خوشی کا موقع آتا ہے کتنا سنتوں کے مطابق، غمی کا موقع آتا ہے کتنا سنتوں کے مطابق، میری تجارت سنت کے مطابق، میرا لین دین، میرا کاروبار، میری 24 گھنٹے کی زندگی، میرا کھانا پینا، میرا اٹھنا بیٹھنا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جتنی زندگی سنتوں سے قریب ہوتی چلی جائے گی یہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے گا پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی حال نہیں ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا ہے سارے مسائل اس کے حل ہیں، اور جس کے رب ہو گئے ہیں پھر تو سب اس کا ہو گیا۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، یہ کلمے پر محنت ہے، یہ اپنے ایمان پر محنت ہے، یہ محنت سنت کو زندہ کرنے والی ہے، یہ محنت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو زندہ کرنے والی ہے۔ غیروں کے طریقوں کی محبت، غیروں کے طریقوں کی، میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایمان والا پیسہ خرچ کر
लगता है, पैसा खर्च, पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है और सुन्नत के मिटाने में उसको इस्तेमाल कर रहा है। कोई दुनिया का कानून नहीं है, हमारे मुल्क का कानून नहीं है कि तुमको काटना पड़ेगा और तुमको चेहरे को साफ करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अंदर का बातिल है और ये अंदर का गलत यकीन है। इसको खूबसूरती इसके रखने में नहीं, मिटाने में नजर आ रही है। हालांकि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत चेहरा पूरी कायनात में नहीं हो सकता है, जिस चेहरे की कसम अल्लाह कुरान में खा रहे हैं। जो चेहरा 14वीं रात के नूर को, रोशनी को फेल कर देता था और सहाबा कहते थे उससे ज्यादा खूबसूरत हुजूर का चेहरा था। अगर वो चेहरे की खूबसूरती इस दाढ़ी के रखने में और इसके मेरे दोस्तों बुजुर्गों जिंदा करने में है, फिर इसके अलावा चेहरे की खूबसूरती नहीं है, यह खूबसूरती का धोखा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ईमान वाले का पहनावा, ईमान वाले का लिबास, ईमान वाले का खाना पीना, ईमान वाले का चलना फिरना, ये सारी चीजें मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आए। इस मेहनत से ये चाहा जा रहा है सारी दुनिया अल्लाह से जुड़ने वाली बन जाए। ये इज्तिमाअत बार बार इसीलिए हो रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा हमारे सामने आने वाला है, उस इज्तिमा की तैयारी है जिस इज्तिमा से अल्लाह ने कुरान में डराया है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा। तुमने दुनिया में ऐसा भूकंप, ऐसा भूचाल कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा। ऐसा ज़लज़ला हम लाने वाले हैं, जमीन अपने बाहर अंदर की चीजों को बाहर कर देगी, जमीन को हिला करके और झिझोड़ करके रख दिया जाएगा। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ तुम देख रहे हैं ना, ये सारे पहाड़ों को रूई के गाले की तरह अल्लाह आसमानों में उड़ा देंगे। ये इतना बड़ा सूरज तुम देख रहे हो, इसके नूर को हम खत्म करके रख देंगे। और ये जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ल जिबालु व इज़ल नुजूमु इंकदरत, ये सारे सितारे बेनूर हो जाएंगे। और ये तुम जो दुनिया में देख रहे हो, एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, ये बच्चा अपनी माँ से भागेगा, ये माँ अपने बच्चे से भागेगी। और जो औरत अपने पेट के बच्चे की हिफाजत कर रही है, ये इस हवलनाकी को देख करके इस बच्चे को जाहिर कर देगी और लोग नशे की और लोग जो है मदहोशी की कैफियत में नजर आएंगे। वो तो अल्लाह का अज़ाब होगा और वो उस दिन की सख्ती होगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इज्तिमाअत उस इज्तिमा की तैयारी के लिए, उस इज्तिमा में सारी इंसानियत को जमा होना है, अल्लाह के सामने मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपनी सारी जिंदगी का हिसाब देना है, अपने दिन और रात को अल्लाह के सामने पेश करना है। इसके कदम अल्लाह की बारगाह से उस वक्त तक हट नहीं सकते हैं। इस मेहनत पर अपने आप को और पूरी उम्मत को लाने के लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ने ये काम और ये मेहनत हमको और आपको अता फरमाया है। इमामुल अंबिया के खत्म नबुव्वत की बरकत से उलमा फरमाते हैं, नबियों से मेहनत नबियों में मुंतकिल होती रही है। हर बाद में आने वाले नबी को पहले नबी का नायब और खलीफा बनाया गया है। ये अल्लाह का करम और एहसान है। अल्लाह ने नबियों वाला काम तारीख में पहली मर्तबा नबियों से उम्मत की तरफ मुंतकिल किया है। कोई नबी नहीं है क़यामत तक के लिए, हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, आप आखिरी नबी हैं। आप दुनिया में आपके बाद कोई नया नबी पैदा होने वाला नहीं है। काम उम्मत के जिम्मे दिया गया है और काम इस उम्मत के ऊपर डाला गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम दुनिया को बनाने के लिए और दुनिया में चैन और सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए और हम दुनिया की रंगीनी में मस्त होने के लिए नहीं, ईमान वाले के लिए कैद खाना है, ईमान वाले के लिए जरूरत के पूरा करने की जगह है, इसकी ख्वाहिश के पूरा करने की जगह अल्लाह ने आखिरत को बनाया है। दुनिया में न किसी की ख्वाहिश पूरी हुई है और न क़यामत तक किसी की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। आप 24 घंटा नहीं 48 घंटा भी अगर दुनिया पर लगा दोगे, आप चाहोगे मेरी जरूरत, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, जरूरत तो पूरी हो जाएगी, ख्वाहिश न कभी पूरी हुई है न हो सकती है। अल्लाह ने काम दे करके भेजा है, एक मकसद दे करके दुनिया में भेजा है। सहाबा ने इस मकसद को पूरा करने के लिए ख्वाहिशात का तो तसव्वुर ही नहीं था, जरूरियात तक को कुर्बान कर दिया है। वो ख्वाहिशात का क्या तस्वुर है? जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, पेट पर पत्थर बांधे हैं, उनके लिए ख्वाहिश है। जिनको पहनने के लिए कपड़ा नसीब नहीं है और जिनको पैर में चप्पल नसीब नहीं है और जिनके पास सवारियों का तस्वुर तक नहीं है और जिनका अपना कोई जाती मकान नहीं है, सुपर के चबूतरे पर पड़े हुए हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनके लिए ख्वाहिश क्या चीज है? जरूरतों को कुर्बान किया है, अपने तकाज़ों को कुर्बान किया है, अपनी चाहतों को कुर्बान किया है। ये दीन और दीन की मेहनत आज आप देखो ना, इन देहातों में और इन ताल्लुकों में और इन जंगल बियाबानों में अल्लाह का नाम इंसानियत ले रही है और इतना बड़ा मजमा अल्लाह के नाम पर जमा हुआ है, अल्लाह रसूल की बातों को सुन रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये चीजें ऐसे ही नहीं हुई है और ये अचानक से नहीं हुई है और ये कहीं से ऐसी चल करके नहीं आई है, ये दुनिया के आलात के जरिए से उम्मत तक नहीं पहुंची है। ये एक मेहनत वजूद में आई थी, जिस मेहनत के लिए अल्लाह के नबी ने एक जमात सहाबा की शक्ल में तैयार की थी, जिस जमात ने ना
زندگی اپنی جان کو جان سمجھا، نہ اپنے مال کو مال سمجھا، نہ اپنی جوانی کو جوانی سمجھا، نہ اپنے میرے دوستوں کو بڑھاپے کو بڑھاپا سمجھا۔ مریض اپنے آپ کو مریض سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، معذور اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھ رہا ہے۔ ساری چیزیں ایک طرف کر کے ان کی دھن صرف دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی ہے، صرف دنیا میں کلمے کو بلند کرنے کی ہے، صرف ہر کچے پکے مکان تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں جب آواز لگتی تھی، جب تقاضا آتا تھا، جب حضور کا مطالبہ ہوتا تھا، ایک فرد بھی انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہاں تو جذبہ یہ ہے، صحابی ابھی سفر سے واپس آئے ہیں، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نئی جماعت بن رہی تھی، اللہ کے نبی نے اس میں تشکیل کر دی۔ امیر صاحب سے کہا صرف یہ تھوڑا سامان گھر پر رکھ کر کے میں واپس آ رہا ہوں۔ اپنے گھر گئے، اہلیہ سے کہا یہ سامان لو میں جا رہا ہوں، ورنہ کہا دوسری جماعت میں میری تشکیل ہو گئی ہے، رونے لگی، ورنہ محبت کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کہنے لگے نہیں، جب تمہاری تشکیل ہو گئی تھی وہیں سے چلے جاتے، گھر واپس کیوں آئے؟ میرے دوستوں بزرگوں 90 سال کی بوڑھی ماں حضرت اسما جس کی بینائی چلی گئی ہے اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی ہے، اپنے بڑھاپے میں جو اپنی اولاد کے سہارے کی میرے دوستوں بزرگوں ضرورت مند ہے، لیکن جب عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ کے پاس دعا کروانے کے لیے آئے، ماں نے یہ نہیں کہا میری خدمت بھی تو عبادت ہے اور میں تو نابینا ہوں اور میں تو 90 سال کی ہوں اور میں تیری ماں ہوں اور تو میری اولاد ہے، میرے پاس رہنا بھی تو عبادت ہے۔ میرے دوستوں دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے اور دین کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، یہ مثالیں پوری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے دنیا کے لیے پیش کر کے گئے ہیں۔ وہ ماں اپنے بچے کو نہ صرف یہ کہ روانہ کر رہی ہے بلکہ یہ کہہ رہی ہے بیٹا تو یہ لوہے کی زرہ جو پہنا ہے اس کو اتار دے، اس لیے کہ اللہ کے نام پر جان دینے والے وہ اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں ایک ماں اپنے ایک بچے کو نہیں 4 بچوں کو تیار کر رہی ہے، ترغیب دے رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اپنے گھر کے افراد کے لگا دینے کو اپنے لیے سعادت کی چیز سمجھتے تھے۔ جب ان کو یہ بتایا جاتا تھا تمہارا بڑا فرد گھر کا اللہ کے دین کی نسبت پر قبول ہو گیا ہے، یہ شکرانے کے سجدوں میں چلے جاتے تھے۔ ہمارا اللہ کے یہاں مقام یہ ہے ہمارے گھر کے فرد کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جب حبیب بن مسلمہ کی شہادت کی خبر ان کی والدہ کو دی گئی، کہنے لگی اللہ میرے برسوں کی محنت ٹھکانے لگ گئی، میری اولاد کو اگر آپ نے دین کے لیے قبول کر لیا ہے یہ میرے لیے آخرت میں بہت بڑے سرمایہ کی اور میری نجات کے لیے چیز کافی ہے۔ میرے دوستوں بزرگ عزیزوں میں اولاد کو اس جذبے سے پال رہا ہوں، میری دکان کو سنبھالنے والا اور میرے کاروبار اور بزنس کو آگے بڑھانے والا اور میرے دھندے کاروبار میں میرا معاون اور مددگار۔ میرے دوستوں میری نیت ہی صحیح نہیں ہے، میرا جذبہ ہی صحیح نہیں ہے، اولاد کے اندر دنیا کی محبت آئے گی کیونکہ دنیا کی نسبت پر اس کو پالا گیا، دنیا کی نسبت پر اس کو بڑا کیا گیا۔ وہاں اولادوں کو اس لیے پالا جا رہا ہے اللہ کے دین کی نسبت پر قربان ہو جائے۔ ارے چھوٹے بچے کو لا کر کے دے رہی ہے، اللہ کے نبی ڈھال کی جگہ استعمال کر لو اور آپ کے اوپر آنے والے ہر وار کو آپ اس بچے کے ذریعے سے روک لو، یہ میرا معصوم بچہ آپ کی حفاظت میں استعمال ہو جائے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں شہیدوں کی ماؤں میں آخرت میں شمار کروانا چاہتی ہوں اپنے آپ کو۔ میرے دوستوں بزرگوں عورتوں کے جذبات ہے، مردوں کے جذبات ہے، جوانوں کے جذبات ہے، بچوں کے بوڑھوں کے کتنے واقعات ہے، تاریخ سیرت کتابیں کئی جلدوں میں بھری پڑی ہے، آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھ لو۔ ایسا نہیں تھا، کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، فیملی اور بچے۔ میرے دوستوں بزرگوں میری تو 5-10 آدمی کی فیملی ہے، 100 بچے ہیں، 120 بچوں کو دفن کر چکے ہیں، بڑی بڑی فیملیاں ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، 4 بیویاں ہیں، 8 بچے ہیں، 16 بچے ہیں، عام بات ہے اس زمانے میں۔ لیکن ایک مثال آپ ایسی بتا دو، ان خاندانوں کی مشغولی نے، ان گھروں کی مشغولی نے اور ان میرے دوستوں بزرگوں کاروبار کی مشغولیوں نے، ہمارے کاروبار کیا ہے میرے دوستوں، جن کے ایک اونٹ تجارت کے مصر میں ہے، دوسرا اونٹ مدینہ میں ہے، 700 اونٹ ایک وقت میں ان کی تجارتی قافلوں کے آ رہے ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہم نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کو سنبھالنے والا ہر موقع پر امام الانبیاء کے ساتھ ہے، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں جب صحابہ ان جذبات پر آئے ہیں اور اپنی جان اور مال کو بے حیثیت کیا ہے، اللہ نے تیزی کے ساتھ دنیا میں اسلام کے سربلندی کو، اپنے کلمے کو اور پھر یہ ایمان اور یہ کلمہ دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں جب ان کے گھروں کا چولہا بجھا ہے تو لوگوں کے گھروں میں اسلام کا چراغ روشن ہوا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں آج ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے ہماری بستی بھی مدینہ کی بستی کا نمونہ بن جائے، ہماری مسجد مدینہ کی
مسجد کا نمونہ بن جائے، ہمارے علاقے مدینہ کے علاقوں کا نمونہ بن جائے، ہمارے مرد و عورتیں اس زمانے کے مردوں اور عورتوں کا نمونہ بن جائے، کیسے بنیں گے؟ صرف خواہش سے، صرف تمنا سے، صرف چاہنے سے نہیں میرے دوستوں بزرگوں، اس کے لیے ایک محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور اس محنت کے لیے قربانی کو بنیاد قرار دیا گیا تھا اور قربانی کو شرط قرار دیا گیا تھا۔ بغیر قربانی کے میرے دوستوں بزرگوں یہ نتیجہ اور یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو قربانی پر لانے کی یہ محنت ہے، کچھ جائے گا نہیں، کسی کا کچھ گیا نہیں ہے، اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے، بڑھانے کا وعدہ ہے، کئی گنا دینے کا وعدہ ہے۔ ارے 6 درہم حضرت علی نے مانگنے والے کو دے دیا، دوسرے ہی لمحے میں اللہ نے 60 درہم حضرت علی تک پہنچا۔ حضرت فاطمہ نے کہا یہ کیا ہے؟ 6 لے گئے تو 60 لے کر کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر، تم ایک لگاؤ کہ ہم تم کو 10 دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ دنیا میں پورا کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ میرے دوستوں بزرگوں، وہ حسن اور حسین جن کے منہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنی زبان مبارک دیا کرتے تھے، ان بچوں کو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ ایک بڑھیا کو جس نے ان کا اکرام کر کے اپنی دبلی پتلی بکری ذبح کرتی تھی، حضرت حسن خادم سے کہہ رہے ہیں اس بڑھیا کو 1000 بکری دے دو ہمارے خزانے میں سے، اور چھوٹے بھائی کے پاس بھیجو۔ حضرت حسین کے پاس گئے، ورنہ بھائی نے کتنا دیا؟ کہا 1000 بکری، کہا اپنے خادم سے 1000 بکری اس بڑھیا کو دے دو۔ میرے دوستوں بزرگ اور حافظوں، دین پر محنت، دنیا پر محنت کر کے اتنی دنیا نہیں ملی، اللہ نے میرے دوستوں بزرگوں محنت کے راستے سے دی ہے۔ نیت ہماری یہ نہیں ہے اور ہمارا جذبہ ہمارا شوق یہ نہ ہو، لیکن میرے حافظوں بزرگوں یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم ہجرت پر آ جاؤ اور اللہ کے دین کی نغمت و حرکت پر آ جاؤ کہ زمین کی وسعتیں اور زمین کی برکتوں کے دہانے اللہ تمہارے لیے کھول کر رکھتے ہیں۔ میرے حافظوں بزرگوں، جتنے مسائل کی وجہ سے ہم اور آپ دین کی محنت سے رک رہے ہیں، آپ یقین مانو ہمارے سارے مسئلوں کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی بنیاد یہ اللہ کے دین کی محنت سے رکنا ہی ہے۔ صحابہ رکے نہیں تھے، صرف رکنے کا خیال دل میں آیا تھا، اللہ کی طرف سے آیت اتری تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، ابھی رکے نہیں ہے، رکنے کے خیال پر اللہ کی طرف سے یہ آیت اتر رہی ہے، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں کتنے سال سے رکا ہوا ہوں، میں کتنے سال سے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں کتنے سال سے سن رہا ہوں، ابھی تک ترتیب ہی بن رہی ہے، ابھی تک مشورہ نہیں ہو رہا ہے، اور ابھی تک سوچ ہی رہا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگ اور حافظوں، یہ دنیا ایسی دلدل ہے، انسان جتنا ہاتھ پیر مارے گا باہر نہیں نکلے گا، اندر میں دھستا چلا جائے گا، یہ مشغولی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ صحابہ سے کہا گیا تم سے نکلنے کے لیے کہا جائے جس حال میں ہو نکل پڑو۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس کو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، جس حال میں ہے اس حال میں نکل کر کے بتایا ہے، بخار میں تپ رہے ہیں نکل کر کے دکھایا ہے، بڑھاپے میں ہیں نکل کر کے دکھایا ہے، بھاری بھرکم بدن ہے نکل کر کے بتایا ہے، نابینا ہے آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تب بھی نکل کر کے بتایا ہے، بچے ہیں چھوٹے ہیں تب بھی نکل کر کے دکھایا ہے، سارے حالات میں سارے آزار میں اللہ کے دین کی محنت کو کر کے دکھایا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور حافظوں، اللہ معاف فرمائے، کوئی کام میرا اپنا میرے عذر کی وجہ سے دنیا کا نہیں چھوٹتا، اگر کوئی چیز چھوٹتی ہے تو وہ دین اور دین کی محنت چھوٹتی ہے۔ بخار کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے، طبیعت کی خرابی کے ساتھ کاشتکاری اور زمینداری ہو رہی ہے اور کھیتی باڑی ہو رہی ہے، سارے دنیا جہان کے تقاضے ساری بیماری آرامی کے ساتھ پورے کیے جا رہے ہیں، اگر کمی آ رہی ہے دین اور دین کی محنت میں کمی آ رہی ہے، میرے دوستوں صاف حدیث ہے اللہ تمہاری ذلت کو ختم نہیں کریں گے جب تک تم دین کی محنت کی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، تمہاری دعائیں اللہ کی طرف سے رد ہوتی رہے گی جب تک تم دین کی محنت کی طرف نہیں آؤ گے، اللہ کی مدد تم سے اٹھا لی جائے گی جب تک تم اللہ کے دین کی مدد پر نہیں آؤ گے، اور امت جب تک ان ضابطوں پر نہیں آئے گی یہ اپنے آپ کو حالات سے نہیں نکال سکتی۔ سارے حالات کا حل ابو بکر صدیق نے اپنے عمل سے حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کر کے بتایا ہے، حالات کتنے ہی بڑے سے بڑے اور سنگین کیوں نہ ہو، حل صرف ایک ہی ہے، امت مجموعی طور پر دین کی محنت پر آ جائے، دین کی نقل و حرکت پر آ جائے، حالات کو ہم کیا بنائیں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں الٹتا پلٹتا ہوں، حالات کچھ نہیں ہے، زمانہ میں ہوں اور زمانے کا انقلاب اور زمانے کی تبدیلی یہ میری اپنی وجہ سے ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، امت اس کام پر اس محنت پر آ جائے، صرف اللہ ان کی ذاتی زندگیوں کو نہیں بنائیں گے، اللہ نسلوں کے فیصلے کریں گے، اللہ حالات کو بنائیں گے، اللہ حالات کو سدھاریں
दुआ में ये मांगे अल्लाह दुश्मन का बच्चा आ जाए, मेरे पेट से आर पार हो जाए। वापसी की दुआ नहीं कर रहे, अपनी शहादत को अल्लाह से मांग रहे हैं, अपनी सवारियों का पैर काट दे रहे हैं, अपनी सवारियों को जला दे रहे हैं, ताकि वापसी का ख्याल भी दिल के अंदर ना आए। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और हाजिरों, इन जज्बात के साथ सहाबा का बुरूज है। इनको कहा गया कि अबू बकर हिजरत में तुम मेरे साथ चलोगे, खुशी के मारे इनकी आंखों में आंसू है। अल्लाह के नबी इतने मुबारक सफर में आपका नबी के सफर मैं बनूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन खुशियों के साथ सहाबा अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, हारे दिल से नहीं, जबरदस्ती नहीं, कोई समझ करके नहीं, अपनी सआदत समझ करके। अगर हालत की वजह से, अगर गुर्बत और तंगी की वजह से, अगर सफर के लंबा होने की वजह से, किसी उज्र की वजह से नहीं निकल सके, इनकी आंखें आंसू बहा रही है, इनका दिल अंदर से बेचैन है और ये अंदर से गमगीन है। तवल्लु अयुनहुम तफीज़ु मिन अद-दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिक़ून। अल्लाह के नबी, हम किस दिल से मदीना में रहेंगे? आप मदीना के बाहर हो, हमारा दिल कैसे घरों में लगेगा और हम कैसे अपने असबाब और मशगूली में रहेंगे? इमामुल अंबिया तो अल्लाह के रास्ते में हो और हम अपनी मशगूली में हो। वरना मेरे साथियों में क्या करूं? ना मेरे पास इतनी गुंजाइश है कि मैं तुम सबको ले चलूं और ना तुम्हारे पास इतनी इस्तिताअत है। मेरे दोस्तों, रुकने वालों का कलेजा फट रहा है और रुकने वाले गम से बोझल है, इनकी आंखें आंसू बहा रही है। इनकी औरतें इनको ताना देती थी, अम्र इब्न जमू, लोग जा रहे हैं, तुम बुज़दिल बन रहे हो, अल्लाह से दुआ करके निकल रहे, अल्लाह इस चारदीवारी की तरफ वापस कभी मत लौटाना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन जज्बात के साथ जब सहाबा खड़े हुए हैं और अपनी हथेलियों पर अपनी जान को लेकर के जब निकले हैं, ये कीमती नहीं है जान, दीन कीमती है, हम इसको बेकीमत कर देंगे ताकि दीन कीमती हो जाए। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपनी जात का जायजा लूं, मैं क्या दूसरे को कहूं और क्या दूसरे की खुशामद करूं। मैं 50 साल का हो गया, कितना लगा अल्लाह के दीन की निस्बत पर? मेरे पास अल्लाह ने कितना माल दिया है, कितना लगा अब तक अल्लाह के दीन की निस्बत पर? अपनी ख्वाहिशात पर कितना लग रहा है, अपनी जरूरतों पर कितना लग रहा है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई हिसाब नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। और जहां लगाने के लिए अल्लाह ने दिया था, अल्लाह वहां फरमाए सबसे ज्यादा कोताही और सबसे ज्यादा सुस्ती और गफलत वहां के लगाने में है। कितनी तरजीबात निकलने के लिए दी जा रही है, सहाबा के लिए एक जुमला निकलने के लिए काफी होता था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसके लिए मेरे अजीजों, अब आपसे गुजारिश है, हमारी दरख्वास्त है, हम ये नहीं कहते कि फारिग हो, हर एक के पीछे मशगूली है, हर एक के पीछे काम है। आप एक तरफ अपना काम रखो, एक तरफ इमामुल अंबिया वाला काम। ये काम सारे कामों से बढ़ करके है, ये मेहनत सारी मेहनतों से अफजल है और सारी मेहनत से बढ़ करके है। मेरे दीन की हिफाजत, मेरे घर वालों के दीन की हिफाजत, मेरी नस्लों के दीन की हिफाजत अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत के अंदर रखी है। आज मैं बूढ़ा होने के बाद भी कमा रहा हूँ, किसके लिए? मुझे यकीन है मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मेरी नियत ये है कि बच्चे इस्तेमाल करेंगे, मेरे पोते आने वाले लड़के वो इससे फायदा उठाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की मेरी कुर्बानी और आज का मेरा ये मुजाहिदा मेरी नस्लों में दीन की इबादत का जरिया बनेगा और उनके दीन और इस्लाम पर जमने का जरिया बनेगा। आज का मेरा ये कदम का उठाना, अल्लाह ताला इसको मेरी नस्लों में दीन और इस्लाम के बाकी रहने का जरिया बनाएंगे। वरना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हालात की तब्दीली है, अच्छे अच्छों के कदम उखड़ जाएंगे, अच्छे अच्छों की जिंदगियां पलटा खा जाएगी और लोग मुतासिर हो जाएंगे और अपने ईमान को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर इस सरमाए की फिक्र नहीं की गई, आने वाले हालात बड़े संगीन है। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हिम्मत इरादे करके जल्दी जल्दी अपने नामों का इजहार, सबसे पहले तो वो जो तैयार होकर के आए हैं और इस जोर से अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, ये तो तैयार नहीं थे, अब इरादा हुआ है, अपनी जगह पर खड़े होकर के जल्दी जल्दी अपने नामों का इजहार करें। इंशाअल्लाह मैं अपनी राह से तैयार बोले इसकी। तस्वीर वाले जो ऊपर भी है, अगर ये हो तो जरा ऊपर चले जाए, बाहर के हिस्से में चले जाए, सामने के शामियाने में चले जाए। तस्वीर वाले जरा से पहले फरमा की शासन मैंने की एक माशा लगा भी है। कई जमाते आज यहाँ पर आई है, मतलब जिसका हुआ है कि अल्लाह के रास्ते में जा रही है, बोले भाई और बताए भाई जी, बोले
عبد الغفور لے کر تلوار کیا نام بیٹا؟ ریاض